إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، وہ حکام جن سے بچنا ضروری ہے، تفصیل کے ساتھ اس پر جمعہ کے خطبات ہو رہے ہیں۔ اب تک 3 خطبے اس سلسلے میں ہو چکے ہیں، آج یہ چوتھا خطبہ ہے کہ وہ کام جن سے ہم کو بچنا ضروری ہے، اس میں سے 8 کا ذکر اس سے پہلے میں نے کیا ہے۔ 9واں کام جس سے بچنا ہم سب کو ضروری ہے، جھوٹ ہے۔ جھوٹ پورے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور لوگ جھوٹ بولنا عیب نہیں سمجھتے، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا امیر کیا غریب، کیا مرد کیا عورت، کیا بچے کیا بوڑھے، تمام لوگ جھوٹ میں گھسے ہوئے ہیں، جھوٹ کو عیب ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے جو بھی جملہ نکالتا ہے ایک نگہبان فرشتہ رہتا ہے جو اس کو نوٹ کر لیتا ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نگہبان فرشتوں کو متعین کر دیا، انسان جو کچھ بھی بولتا ہے، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو انسان جھوٹ بولنے سے پرہیز کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات محفوظ کر لیں کہ انسان جو کچھ بھی گفتگو کرتا ہے فرشتے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنا، ایک انسان ایک بار جھوٹ بولتا ہے، 2 بار جھوٹ بولتا ہے،
دھیرے دھیرے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ انسان جھوٹا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ انسان لوگوں کے درمیان بے اعتبار ہو جاتا ہے، لوگ اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو وہ جھوٹا انسان ہے، وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے سے انسان بندوں کے درمیان بے اعتبار ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے انسان رب کی نگاہ میں گنہگار ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایاکم والکذب، لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، فإن الکذب یہدی الی الفجور، اس لیے کہ جھوٹ بولنا انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، وإن الفجور یہدی الی النار، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، وإن العبد لیکذب، اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ آدمی ایک بار جھوٹ بولتا ہے، دو بار جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا اس کی عادت پڑ جاتی ہے، تو جھوٹ بولنے سے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے، گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا نام جھوٹے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، بہت لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اس وقت حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں چاہتا تو جھوٹ بول دیتا، کوئی بہانہ بنا دیتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے جو سچ بات تھی وہ بتا دی، اور اس سچ بولنے کی وجہ سے مجھے بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کا سول بائیکاٹ کیا گیا، کوئی مسلمان آپ سے سلام نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک اگر سلام کریں گے تو کوئی جواب بھی نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک سے کہا کہ اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دو۔ یہ تمام مصیبتیں کیوں آئیں؟ سچ بولنے کی وجہ سے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں، میں جھوٹ بولتا تو بچ جاتا، لیکن مجھے یقین تھا کہ آج اگر میں جھوٹ بول دیا تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے گا وحی کے ذریعے سے کہ کعب نے جھوٹ بولا ہے، اور میں کل کی رسوائی سے بچنا چاہتا تھا۔ میرے بھائیو، جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ، جھوٹ بولنا نفاق کی علامت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو 3 نشانیاں بتائیں، اور ایک حدیث میں 4 نشانیاں بتائیں، اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے والا منافق ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں تاجر پیشہ لوگ، تجارت کرتے ہیں، تجارت کی بڑی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے، تجارت میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہے، لیکن بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی جھوٹ مت بولو، تو کہتے ہیں ہم کاروباری لوگ ہیں، جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ بھئی کیوں جھوٹ بولنا پڑتا ہے؟ کیا جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ کاروبار نہیں کرتے ہیں؟ انسان کی عادت پڑ گئی ہے جھوٹ بولنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے تمہارا کاروبار تو چمک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بہت سارے لوگ ہیں جن کا کاروبار بہت اچھا ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے انسان اپنا مال بیچ دیتا ہے لیکن برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے سے تجارت میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 تاجر جب آپس میں کوئی سودا کریں تو ان کو چاہیے کہ حق بیانی سے کام لیں، بیچنے والا بھی صحیح بات بتائے، خریدنے والا بھی صحیح بات بتائے۔ جب دونوں حق بیانی سے کام لیں گے، سچائی سے کام لیں گے، تو بیچنے والے کو بھی برکت ہوگی، خریدنے والے کو بھی برکت ہوگی۔ آج بہت سارے تاجر لوگ، بیپاری لوگ، ان کو بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھئی بیپار میں تھوڑا جھوٹ بولنا پڑتا۔ نہیں، بالکل نہیں، جھوٹ مت بولیں۔ جھوٹ بولنے سے تجارت چمک سکتی ہے، برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔
جھوٹ بولنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جھوٹ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کوئی بات سنیں اور کسی سے بیان کر دیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ آپ نے کوئی بات سنی، آپ نے تحقیق نہیں کی اور ایک بات سنی اور دوسروں کو بیان کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹ ہونے کے لیے، جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو دوسروں تک منتقل کر دے۔ کسی کے خلاف آپ نے کوئی بات سنی کہ فلاں آدمی کے خلاف ایسا کہہ رہا تھا، آپ نے تحقیق نہیں کی، آپ نے دوسرے کو بتا دیا، پھر دوسرے نے تیسرے کو بتا دیا، اب وہ آدمی بدنام ہو گیا حالانکہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو جھوٹ بولنا یہ بھی ہے۔ اب آپ سوچیں گے میں نے تو نہیں بولا ہے، میں جو سنا تھا وہ بتا دیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ہر سنی سنائی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کر دینا یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ سنی سنائی بات لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں۔ اسی طریقے سے جھوٹ کا ایک طریقہ یہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث صحیح بخاری کی، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور آپ نے فرمایا وقول الزور وشہادۃ الزور، جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی دینا آج فیشن ہو گیا۔ آپ کسی معاملے میں پھنس جائیں، آپ کسی کو پیسہ دے کر کے جھوٹی گواہی دلوا لیں۔ تو جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا ہے، اکبر الکبائر، مہاپاپ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ جھوٹ بولتا کیوں ہے کوئی؟ جو بچے پیدا ہوتے ہیں، معصوم بچے جھوٹ نہیں بولتے ہیں کبھی۔ جھوٹ کس سے سیکھتے ہیں؟ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اور ہم ان کو جھوٹ سکھاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کا فون آیا، کسی نے فون کیا، آپ گھر میں موجود ہیں، آپ نے اپنے بچے سے کہا فون اٹھاؤ، بول دو ابو گھر پہ نہیں ہیں۔ کس نے جھوٹ سکھایا؟ آپ نے سکھایا۔ وہ بچہ نہیں چاہتا ہے، کیونکہ بچے جھوٹ نہیں بولنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو جھوٹ بولنے کے لیے کہا، وہ کہتا ہے ابو گھر پہ نہیں ہیں، ابو سو رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا، ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں۔ بچے پڑھنے نہیں گئے، اب ڈر ہے کل استاد مارے گا، ماں بچوں کو کہتی ہے کہہ دینا کل طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں کتنا گناہ کر رہے ہیں ہم، بے شعوری میں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہوں کی بیج ڈال رہے ہیں، اور آج یہ جو گناہ کی بیج ڈال رہے ہیں کل تناور درخت ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بنیاد، جھوٹ کی بنیاد پر ایک عمارت قائم ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ وہ کام جن سے بچنا ضروری ہے اس میں سے 10واں کام فریب ہے۔ فریب، دھوکہ۔ آج دھوکہ دینا معمولی بات ہو گئی۔ دوست اپنے دوست کو دھوکہ دیتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو دھوکہ دیتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہے، تاجر اپنے پارٹنر کو دھوکہ دیتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو شخص ہمارے اوپر ہتھیار اٹھائے، خنجر اٹھائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ومن غشنا فلیس منا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی پہچان مارکیٹ میں دھوکے باز سے ہے۔ آج کوئی آپ سے تجارت نہیں کرنا چاہتا ہے، آج کوئی آپ سے لین دین نہیں کرنا چاہتا۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کا نام تھا مارکیٹ میں، آج لوگ ہم سے کاروبار نہیں کرنا چاہتے۔ مارکیٹ کا ماحول اتنا خراب کر دیا ہے کچھ مسلمانوں نے۔ اور میرے بھائیوں یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ آج لوگ دھوکہ جو دے رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ لوگ علماء کو دھوکہ دیتے ہیں،
کوئی دھوکے سے کسی کو پاک نہیں رکھا گیا، اس قدر دھوکہ بازی عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع کیا، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک بازار میں جا رہے تھے، دیکھا کہ غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا، دیکھا کہ اندر کا غلہ بھیگا ہوا ہے، آپ نے بھیگا ہوا غلہ باہر نکالا، تاجر کو بلایا، کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اوپر سے تو غلہ سوکھا ہے، اندر بھیگا ہے۔ تو اس تاجر نے کہا رات میں بارش ہوئی تھی، میں نے بھیگا ہوا غلہ نیچے رکھ دیا، سوکھا ہوا غلہ اوپر کر دیا تاکہ کوئی بیپاری آئے اور پورے لاٹ کو دیکھ کر کے خرید لے اور سوکھے ہوئے غلے کے ساتھ بھیگا ہوا غلہ بھی نکل جائے۔ پیارے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے کر کے تجارت کرے وہ میرا امتی نہیں۔ آج کتنا دھوکہ دیتے ہیں، تجارت میں کتنا دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، کس قدر دھوکے بازیاں عام ہیں۔ اسی طریقے سے دھوکے کی ایک شکل ہے نجش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا تناجشوا، تم نجش نہ کیا کرو۔ نجش کیا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے، ایک چیز کی بولی لگائی جاتی ہے، سسٹم ہے، تاجر لوگ جانتے ہیں، کوئی ایک چیز ہے اس کی بولی لگائی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ قیمت لگائے گا اسی کو وہ چیز دی جائے گی۔ تو نجش کہتے ہیں ہم کو خریدنا نہیں ہے، ہم کو صرف بولی لگانا ہے۔ یہ لوگ پہلے سے پری پلان کر کے اس طرح کا ماحول بناتے ہیں۔ ایک سامان ہے، ہمارا ایک بھائی خریدنا چاہتا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہ خریدے، اس لیے ہم پہنچتے ہیں اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ ایک کی قیمت 10,000 تھی، ہم نے پہنچ کر کے اس کو 12,000 کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کو ضرورت ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے 10,000 میں جو خرید رہا تھا ہم نے 12,000 لگا دیا، اب وہ 15 لگائے گا، 13 لگائے گا۔ اس کو نجش کہتے ہیں، دھوکہ دینا۔ تو ایک آدمی جو کوئی چیز خریدنا نہیں چاہتا ہے لیکن بھاؤ بڑھانے کے لیے ایسا کرتا ہے، اس کو نجش کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، دھوکہ مت دو، یعنی تم کو خریدنا نہیں ہے پھر بھی لوگوں کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہو کہ تم اس مال کو خریدنا چاہتے ہو، یہ دھوکہ ہے۔ اور مارکیٹ میں یہ دھوکہ کتنا ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے دھوکے کا معاملہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ لوگ اپنے مالک کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ کسی کے یہاں کام کرتے ہیں، آپ کا وقت متعین ہے، اتنا گھنٹے آپ کو کام کرنا ہے، لیکن اس وقت میں آپ مالک کا کام کرنے کے بجائے اپنا کام کرتے ہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یا اسی طریقے سے جو کام کرنا تھا وہ کام نہیں کر رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ اسی طریقے سے دھوکے کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے ماتحتین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم نے آپ کے اوپر اعتماد کیا، یہ ہمارے بڑے ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، لیکن آپ نے ہم کو کانفیڈنس میں لے کر کے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ آج بڑے لوگ اپنے ماتحتین کے ساتھ دھوکہ دے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اپنے والدین کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اسی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بچے اسکول کے لیے نکلتے ہیں، کالج کے لیے نکلتے ہیں، ماں باپ بہت خوش ہیں، میرا لڑکا میری لڑکی پڑھنے جا رہی ہے، ڈگریاں حاصل کرے گی، ہمارا لڑکا بہت ترقی کرے گا، ہماری بیٹی بہت ترقی کرے گی، لیکن کہاں ہیں؟ دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، استاد کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں، پیارے بچوں، بچیوں، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اور یہ دھوکہ دینا تمہارے لیے کتنا بھاری پڑ سکتا ہے۔ ایک ماں باپ جو اپنا خون پسینہ بہا کر کے، اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا ترقی کرے، ان کی بیٹی ترقی کرے، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کریں، لیکن تعلیم کے نام پر اولاد اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں ہمارے نوجوان، ہمیں احساس ہے اس بات کا؟ بہت سارے نوجوان اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا، کہا ابو جان آپ یوسف کو بہت پیار کرتے ہیں، یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا
یوسف ابھی بچہ ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم لوگ غفلت کے شکار نہ ہو جاؤ اور میرے بچے کو بھیڑیا کھا جائے۔ لیکن اولاد نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا، کیا کہا؟ ابو ہم نوجوان ہیں، ہم بہادر ہیں، ہم 11 بھائی ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسا دھوکہ دے رہے ہیں، دیکھو، پری پلان کے تحت پہلے سے پلان بنا لیا گیا ہے کہ یوسف کو لے جائیں گے، باپ کو دھوکہ دیں گے، یوسف کو قتل کر دیں گے۔ کیسا پلان بنایا گیا، بعد میں وہ قتل اس کو چینج کر کے، اس کو تبدیل کر کے کنویں میں ڈالا گیا۔ کس قدر والدین کو اپنے والدین کو ہمارے بچے دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو بہت سارے نوجوان اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ بیوی بچوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بیوی بچوں کو دھوکہ دینا کیا ہے؟ آپ کچھ کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، آپ اپنی بیوی سے غلط بتاتے ہیں، اپنے بچوں سے غلط بتاتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے آپ دھوکہ دیتے ہیں، آپ نے اپنی بیوی سے کہا تھا مہر کے وقت کہ ہم آپ کو مہر دیں گے، لیکن آپ کی نیت ہے کہ نہیں دیں گے، یہ دھوکہ ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا چلتا تھا، الحمدللہ اس معاملے میں اب کافی تبدیلی آ گئی ہے، لوگ فوری طور پر مہر ادا کر دیتے ہیں۔ لیکن پہلے زمانے میں کیا تھا؟ اپنا ایٹیکیٹ دکھانے کے لیے، اپنی حیثیت دکھانے کے لیے لوگ سماج کے سامنے، جماعت کے سامنے بہت زیادہ مہر رکھتے تھے اور اس کو لکھا دیتے تھے کہ بعد میں دیں گے۔ یہ طریقہ جائز ہے، شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے، بھئی بعد میں دے سکتا ہے، اگر بیوی راضی ہے تو آپ بعد میں مہر دے سکتے ہیں۔ لیکن نیت کیا تھی؟ جماعت کو بتائیں گے ہم نے 10 تولہ دیا ہے، ہم نے 20 تولہ سونا دیا ہے، لیکن ارادہ ہے کہ دیں گے نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ لوگ اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں دھوکے میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے دھوکہ دینے کی ایک شکل یہ ہے کہ لوگ نیک نہیں ہیں، نیک بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ کتنا دھوکہ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی آپ نیک بنیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کو بلند کر دے گا۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ نیک بنتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ حضرت جبریل کو بلاتا ہے، کہتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم آسمان والوں کے اندر اعلان کر دو کہ وہ لوگ بھی اس بندے سے محبت کریں۔ حضرت جبریل تمام فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کر رہا ہے، میں بھی اس سے محبت کر رہا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نیک بنو، نیک بننے کی ایکٹنگ نہ کرو، ہے کہ نہیں؟ آج کتنے لوگ ہیں نیک بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، نیک ہے نہیں۔ نیک بننا سیکھو، نیک بننے کی ایکٹنگ مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر حضرت جبریل آسمان کی مخلوق میں اعلان کر دیتے ہیں، پھر حضرت جبریل دنیا کے فرشتے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، آسمان کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس لیے زمین کا فرشتہ زمین میں اعلان کر دیتا ہے اور ہر نیک آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آپ نیک کام کریں گے، اچھے لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ عام لوگ نہیں کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں سب کی محبتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، جھوٹی محبتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، نیک لوگ محبت کریں، بس یہی کافی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ والے جو ہوتے ہیں ان سے اللہ والے محبت کرتے ہیں، اور اللہ والے کریں یا نہ کریں اللہ محبت کرتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ غیر اہمی بات جس سے بچنا ہم کو ضروری ہے، بد عہدی، وعدہ خلافی کرنا۔ آج یہ بھی چیز بڑی تیزی کے ساتھ سماج اور معاشرے میں پھیل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو تم عہد و پیمان کرو اس کو پورا کرو۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوا، ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا، ضروری ہے کہ آپ بھی پورا کریں، ضروری ہے میں بھی پورا کروں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء آیت نمبر 34 میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو عہد و پیمان تم کرتے ہو اس کو پورا کرو۔ کیوں؟ عہد و پیمان کے تعلق سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یہ جو ہم آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں، یا آپس میں جو ہم عہد و پیمان کرتے ہیں، یہ دنیا کی حد تک نہیں ہے،
اس پر اللہ گواہ رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس عہد و پیمان کو پورا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر کے، وعدہ خلافی کرنے والا، عہد و پیمان کر کے اس کو توڑنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کہا ہے، اس کو منافق کہا ہے۔ وہ 3 باتیں جو منافق کی نشانی ہیں، یا 4 باتیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو غداری کر جاتا ہے، بدعہدی کرتا ہے۔ آج بدعہدی کرنا ایک عام بات ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہر غداری کرنے والے کے پاس ایک جھنڈا ہوگا۔ محشر کے میدان میں اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، تمام لوگ موجود ہوں گے، اور غداری کرنے والا، دھوکہ دینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سرین پر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اس کی شرمگاہ پیچھے اس پر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا۔ کتنی ذلت ہوگی۔ دھوکے باز لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ سوچیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام انسان محشر کے میدان میں ہوں گے، اور یہ ذلت اور رسوائی اس کو تمام انسانوں کے سامنے اٹھانی ہوگی۔ اپنی قوم کو دھوکہ دینے والا، اپنی جماعت کو دھوکہ دینے والا، اپنے خاندان کو دھوکہ دینے والا، اپنے دوستوں کو دھوکہ دینے والا، اپنے پارٹنر کو دھوکہ دینے والا، دھوکہ دینے والے کی حالت کیا ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی سرین پر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اور دیکھنے والے کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگوں کے ساتھ غداری کیا کرتا تھا۔ آج غداری کرنا عام بات ہے۔ ہم نے آپ کو بڑا بنایا، لوگوں نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا، لوگوں نے آپ کے اوپر اعتماد کیا، اور آپ نے لوگوں کے اعتماد کا خون کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن برا انجام ہوگا ان لوگوں کا جن لوگوں کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ جب وہ محشر کے میدان میں لائے جائیں گے، ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے، ان کی گردنوں سے ان کے ہاتھ کو باندھ دیا جائے گا۔ پھر جب وہ آئیں گے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، یا تو عدل و انصاف کے ذریعے سے ان کے ہاتھ چھوٹ جائیں گے اور وہ عزت پا جائیں گے، اور یا تو ذلت اور رسوائی میں اس طرح سے ان کے ہاتھ بندھے ہوں گے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی قوم کو دھوکہ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، غداری کرنے والے کو قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا۔ اور صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا کہ اس کی سرین پر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، جس سے لوگوں کو، دیکھنے والوں کو معلوم ہوگا کہ یہ غداری کیا کرتا تھا۔ یہ عہد و پیمان کیا ہے؟ اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک تاجر جب اپنے پارٹنر سے، کسی سے معاہدہ کرتا ہے، اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ہم کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، آپ کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دے دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تاجر بھی تھے، پہلے کے لوگ دینی کام کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ مال آیا، اور اس مال کی کچھ لوگوں نے قیمت لگائی، لیکن میں نے فائنل نہیں کیا۔ اب آپ، ہمارا مال ہے، آپ خریدنا چاہتے ہیں، ہم نے بھی فائنل نہیں کیا ہے۔ اس کی قیمت مثال کے طور پر 5,000 روپے ہے، میں نے فائنل نہیں کیا، کل دیکھیں گے۔ آپ چلے گئے، ہم چلے گئے، صبح کے وقت میں اس کی قیمت کسی نے ڈبل لگا دی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ تو یہی کریں گے نا کہ بھئی ہمارے اور آپ کے درمیان بات فائنل نہیں ہوئی تھی، آج ہماری مال کی قیمت 10,000 روپے ہے، کل آپ 5,000 روپے دے رہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس مال کی قیمت ڈبل ہو گئی، لیکن میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے مال کو ڈبل قیمت میں بیچ دوں۔ کل جو میرے پاس آدمی آیا تھا خریدنے کے لیے، اس نے اس کی قیمت 5,000 روپے لگائی تھی، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اسی کے دے دوں۔ میرے بھائیوں، بدعہدی کرنا تو دور کی بات ہے، بدعہدی کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ جو مرتبے ملے ہیں اتنے اونچے اونچے، ایسے ہی نہیں ملے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو امام المحدثین کا، امیر المحدثین کا لقب جو ملا ہے، ایسے ہی نہیں ملا۔
بڑی قربانیاں دی ہیں، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرو اپنے میں وہ قلب سلیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں، ان کے واقعے میں یہ بات ذکر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بدعہدی نہیں کرنی چاہیے۔ بدعہدی کا ایک شکل یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جب نکاح ہوتا ہے، پوری جماعت بیٹھی رہتی ہے، قاضی نکاح پڑھاتا ہے، ایک نوشہ سامنے بیٹھا رہتا ہے، قاضی چند آیتیں پڑھ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو آپ کے عقد میں دے دیا، آپ کے نکاح میں دے دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ تو نیا دولہا کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے سمجھا کبھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے الحمدللہ میں نے قبول کیا، اس کے بعد اپنی بیوی کے تمام اخراجات کا ذمہ دار میں ہوں، یہی ہے اس کا مطلب۔ لیکن لالچ چھپی ہوئی تھی، دھوکہ دیتے ہیں لوگ۔ ہم نے وعدہ کیا ہے قاضی کے سامنے بیٹھ کر کے، پوری جماعت کے سامنے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا، میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اپنی بیوی کو کھلا سکوں، پلا سکوں، اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکوں، اس کے دوا علاج کا انتظام کر سکوں، اس کے لیے گھر اور اس کے پہننے کے لیے کپڑے کا انتظام کر سکوں، میرے اندر اتنی طاقت ہے، اس لیے الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ اب آپ اس کی ضرورت نہیں پوری کر رہے ہیں، وہ بیمار ہے اس کا علاج نہیں کرا رہے ہیں، وہ بھوکی ہے اس کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں، آپ کی حیثیت ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کا خرچ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ بدعہدی نہیں ہے؟ بالکل بدعہدی ہے۔ جب بیمار ہو جائے تو اس کو میکے بھیج دیا کریں، جب بیمار ہو جائے تو اس کو کہیں اپنے والد کے گھر چلی جائیں۔ کیا اسی لیے شادی کی ہے؟ کیا اسی لیے ہم نے جماعت کے سامنے کہا تھا الحمدللہ میں نے قبول کیا؟ نوجوانوں توبہ کرو، توبہ کرو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذلت اور رسوائی نہ اٹھانی پڑے، اس لیے دنیا میں توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں۔ بدعہدی کرنا، دھوکہ دینا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی غرض سے مدینے سے نکلے، مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا اور کہا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ حالت احرام میں تھے، 1400 صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام کیا، 3 دن تک قیام کیا، مکہ نہیں جانے دیا گیا۔ معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، معاہدہ حدیبیہ کہا جاتا ہے، اس میں بہت ساری باتیں تھیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس معاہدے میں ایک بات یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ چلا جائے، مکہ سے مدینہ چلا جائے تو مدینے سے اس کو واپس بھیجنا پڑے گا۔ معاہدے میں یہ بات ذکر تھی، مکہ کا کوئی آدمی مدینہ چلا جائے تو مدینے والے اس کو مکہ بھیجیں گے، یہ معاہدہ تھا۔ لیکن مدینہ سے کوئی آدمی اگر مکہ آ گیا ہے تو ہم اس کو نہیں بھیجیں گے، یہ کیسا معاہدہ تھا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو منظور کیا۔ یہی نہیں، اس کے اندر بہت ساری باتیں تھیں جس سے بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کو منظور کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حدیبیہ سے ذرا آگے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کو اپنے ہم پلہ سمجھا تھا۔ معاہدہ کس سے کیا جاتا ہے؟ ہم کسی کمزور سے معاہدہ نہیں کرتے ہیں، ہم کسی بہت بڑے سے معاہدہ نہیں کرتے ہیں۔ جب معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ ہمارے برابر ہو گئے، آپ ہمارے لیول کے ہو گئے ہیں، لیول کے لوگوں سے معاہدہ کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں مسلمانوں کا وجود ہے، اور معاہدہ ہوا، معاہدے پر دستخط ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، پورے بدن میں بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں، لوہے کی زنجیریں، 3 میل کے فاصلے پر مکہ سے حدیبیہ کیسے آئے ہوں گے؟ ہمارا سردار آ رہا ہے، ہمارے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، 1400 صحابہ ہیں، گر پڑتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول معاہدہ توڑ دیجئے، ہم معاہدے کو نہیں مانیں گے، ابو جندل کو ہم اس طرح چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاہدہ لکھا جا چکا ہے، معاہدے پر دستخط ہو چکا ہے اور میں معاہدے کو نہیں توڑتا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہ ابو جندل جو 3 میل تک بیڑیوں میں جکڑے ہوئے نبی کے پاس پہنچے تھے، کیسا یقین تھا نبی کی بات پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو، اللہ راستہ نکالے گا۔ میرے بھائیوں، ہم پریشان ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، کیوں؟ ہماری پریشانی کا حل نکالیں گے، ہمارے زخموں پر مرہم لگائیں گے۔ بڑا اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کریں، لیکن یہ موقع تھا، ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا معاہدے کو توڑ دیا جائے، نبی نے کہا معاہدہ لکھا جا چکا ہے، معاہدے پر مہر لگ چکی ہے، دستخط ہو چکا ہے، معاہدے کو توڑا نہیں جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو جندل صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہت جلد راستہ نکالے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی کی بات پر صحابہ کو بھروسہ کیسا تھا؟ وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا انسان کہتا ہے میرے دل میں یقین ہو گیا، جب نبی نے کہا صبر کرو اللہ راستہ نکالے گا، میں اسی بیڑیے میں گیا، اسی بیڑی میں واپس آ گیا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ بہت جلد راستہ نکالے گا۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 8 ہجری میں اللہ نے مکہ فتح کر دیا۔ میرے بھائیوں، صرف 2 سال کے اندر مسلمان 10,000 کا لشکر لے کر کے مکہ پہنچتے ہیں اور مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی جو ابو جندل کے ساتھ آپ نے کی تھی کہ آپ صبر کرو راستہ نکلے گا۔ میرے بھائیوں، بڑوں پر اعتماد کرنا سیکھیں، نبی کی باتوں پر ایمان لائیں۔ میرے بھائیوں، یہ حالات ہم کو بتاتے ہیں کہ انسان کو بدعہدی نہیں کرنی چاہیے، کیسے بھی حالات آئیں ہمیں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ کام جن سے بچنے کے لیے منع کیا گیا ہے، اللہ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔